شب برات کے روزے کے بارے میں ہمارے گھر کی خواتین، ہماری معاشرے کی ماں بہنیں غور کریں کہ شب برات کا روزہ جو پوری رات ہمیں عبادت کرنی ہے، شب برات کی رات اس طرح جس طرح ہمارے حضور نے ہمیں بتایا۔ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، قیام کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 15ویں شعبان جو آتی ہے، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، چونکہ مغرب کے بعد تو ٹائم اردو تاریخ بدل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں سورج ڈوبنے کے بعد سے لے کر آسمان و دنیا پر صبح صادق یعنی سورج نکلنے تک اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان و دنیا پر بڑا فضل و کرم فرماتا ہے، بڑی تجلی فرماتا ہے۔ یہ روزہ رکھنے کی فضیلت ہے یار، جو 15ویں شعبان کا روزہ رکھتا ہے، یعنی کہ پوری رات ہم نے شب برات کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ کس رات میں؟ شب برات کی رات میں عبادت کی۔ پھر 15ویں شعبان کا ہم نے روزہ رکھا۔ اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے والا جس کو میں بخش دوں؟ فضل دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی مجھ سے روزی طلب کرنے والا جس کو میں روزی عطا کر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے اگر کوئی گرفتاری میں مبتلا ہے، اس گرفتاری سے چھٹی چاہتا ہو کہ میں اس کی چھٹی کر دوں؟ اگر کوئی پریشان حال ہے کوئی پریشانیوں سے دوری چھٹکارا پانے والا، اس کی میں پریشانی کو دور کر دوں؟ تو یہ سب 15ویں شعبان کی روزے کی فضیلت ہے۔ ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اور اس کے محبوب کے فرمان کے مطابق شب برات گزارنی ہے۔ پھر 15ویں شعبان کا ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی غفور الرحیم ہے، ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، ہمارا عیب چھپانے والا رب ہے، ہمیں بخشنے والا ہمارا رب ہے، عطا کرنے والا رب ہے۔ عزت و وقار عطا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی عطا سے کرتا ہے، عزت و وقار ملتا ہے تو اللہ کی عطا سے ملتا ہے، اگر اولاد ملتی ہے تو اللہ کی عطا سے ملتی ہے، وقار ملتا ہے تو اللہ کی عطا سے ملتا ہے، روزی ملتی ہے تو اللہ کی عطا سے ملتی ہے۔ جب ہر کچھ اللہ تبارک و تعالی ہم کو عطا فرمائے گا اور فرماتا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ شب برات کے بارے میں حضور نے فرمایا قیام کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، پھر صبح کا روزہ رکھو۔ اگر یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر ہماری یہ ادا پسند آ گئی کہ ہم نے شب برات کی پوری رات عبادت کی، پھر 15ویں شعبان کا ہم نے روزہ رکھا، قسم خدا کی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری یہ عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما رہی تو قسم خدا کی ہماری زندگی بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ لیکن عورتوں سے گزارش ہے، شادی شدہ عورتیں غور دیں، شعبان یعنی کہ شب برات کا روزہ شادی شدہ کب رکھے؟ نفلی روزہ ہے۔ شب برات کا روزہ شادی شدہ عورت کب رکھے؟ پہلے اپنے شوہر سے اجازت لے گی، اس کے بعد میں یہ شب برات کا روزہ رکھ سکتی ہے۔ اس کے شوہر نے منع کر دیا تو اس کے لیے اب یہ روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں اس کا البتہ اس کے شوہر نے کہہ دیا ہاں میری طرف سے اجازت ہے تو شادی شدہ عورت یہ رکھ سکتی۔ کان کھول کر کے سنیں، یہ شادی شدہ کی بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ سورج ڈوبنے کے بعد سے لے کر صبح صادق یعنی سورج نکلنے کے وقت تک اللہ تبارک و تعالی آسمان و دنیا پر اپنی تجلی فرماتا ہے اور اپنے محبوب کے امتیوں پر بڑا خاص فضل و کرم فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم شب برات کی رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، صبح کا روزہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب برات کے روزے کی فضیلت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا، اگر ہم اس سے بخشش چاہیں ہمیں وہ روزی عطا کر دے گا، ہم روزی کے طلبگار ہو کر اگر اس سے روزی مانگیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں، بہرحال بس کہنا یہ چاہتا ہوں کہ شب برات اچھی طرح سے گزاریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں اور 15ویں شعبان کا روزہ رکھیں۔